باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے میں تمام لوگوں تک جو ہماری یوتھ ایجوکیشن اکیڈمی ہے اس کو چلاتے ہوئے تقریباً 1 ماہ گزر گیا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے کیا کھویا کیا پایا اس کے حوالے سے، اور اکیڈمی کو ہم نے کس سوچ کے تحت اکیڈمی شروع کیا ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھ جیسے ناچیز کو گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع دیا، اور میں خاص طور پر غلام مہدی JNK کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہر وقت گاؤں کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اکیڈمی کو ہم نے کس مقصد کے تحت شروع کیا۔ تو اکیڈمی کو گاؤں کے سطح پر اکیڈمی چلانے کا سوچ تقریباً شہر میں جتنے بھی لڑکے ہیں سب کے دل و دماغ میں موجود تھے، لیکن الحمدللہ اللہ نے یہ ہم 4-5 لڑکوں کو اس خدمت کا موقع دیا، اور اکیڈمی چلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ کورونا کی وجہ سے ہمارے لڑکے جو ہے تعلیم سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف ہمارے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کو تعلیم کی طرف لا کر ان کے مستقبل کو بہتر بنانا ہے، اور سب سے جو اہم چیز ہم اکیڈمی کے ذریعے جو ہماری کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ اکیڈمی میں تقریباً اس وقت 100 کے قریب اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس، اور ہم نے کم از کم ہم اس چیز میں کامیابی ہمیں ملی ہے کہ 1 بجے سے 5 بجے تک ہم نے اپنے لڑکوں کو، بہنوں کو اور چھوٹے بھائیوں کو ایک اچھے پلیٹ فارم پر جمع کر کے ان کی مستقبل سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری چیز، ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری چیز ہے۔ تربیت گو کہ ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، اور والدین ہی بہتر تربیت کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا افسوس بھی ہے جو ہم نے اکیڈمی کے شروع کرنے کے بعد آج سے 3 دنوں سے ہم جو سن رہے ہیں وہ باتیں فی الحال چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، کتنا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی سوچ کتنی گری ہوئی ہے۔ تو اکیڈمی کو چلانے میں جو شہروں سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں، میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شہروں سے آئے ہوئے جو اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پر جو قابل اور ذہین سمجھے جاتے ہیں، وہ لوگ اکیڈمی میں اپنا ٹائم نہیں دے رہے، جبکہ دوسری طرف غلام مہدی، سراج الدین، ذوالقرنین حیدر، ساجد علی، محمد امین، جہانگیر علی، ان کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور 1000 بار سلام کرتا ہوں۔ ان کی تعلیمی پوزیشن کمزور ہونے کے باوجود وہ انہوں نے جتنا علم حاصل کیا ہے وہ گاؤں کے لڑکوں میں ٹرانسفر کرنے کے لیے روز اکیڈمی میں آ کے طلباء کو جو ہے پڑھاتے ہیں، اور جو نام نہاد قابل ترین پوزیشن ہولڈرز جو ہمارے شہروں سے آئے ہوئے معذرت کے ساتھ لڑکے ہیں، وہ
علم کی اس چشمے سے مستفید نہیں ہو رہے، نہ خود فائدہ لے رہے ہیں، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات، اکیڈمی میں ہم نے ہفتہ وار بزم ادب کا سلسلہ رکھا ہوا ہے اتوار کے دن، اور الحمدللہ اس کے بہترین نتائج مل رہے ہیں۔ اس بزم ادب کے ذریعے لڑکوں کے اندر جو صلاحیت چھپی ہوئی ہے وہ ان صلاحیت کا مظاہرہ کرنے کا انہیں موقع مل رہا ہے، اور ہمارے سامنے انشاءاللہ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو ہمیں معاشرے میں بہترین قاری، بہترین نعت خواں اور بہترین مقرر اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور اکیڈمی کے حوالے سے جو دو باتیں انتہائی اہم ہیں میں آپ لوگوں کو کرانا چاہتا ہوں۔ ہم نے 2-3 جو جتنے بھی فیس ہمیں موصول ہوتے ہیں اس فیس کو، اس پیسے کو ہم اکیڈمی کے بچوں میں بزم ادب کے دن انعامات کے ذریعے اور مختلف قسم کی ان کو جو ہے چائے مٹھائی وغیرہ کھلا کر انہی پر خرچ کرتے ہیں، اور باقی ٹیچرز کو ہم فیسیں ادا کرتے ہیں۔ نہ اس میں ہمارا کوئی ذاتی شہرت حاصل کرنا ہے، نہ اس کے ذریعے ہم نے پیسے کمانا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر اکیڈمی کو چلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہم یہاں گاؤں میں موجود ہیں اس اکیڈمی کو چلاتے رہیں گے۔ تو تمام والدین سے میں گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ لوگ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کریں، ان کو قرآن و حدیث کی دعوت دیں، ان کو مدرسے میں بھیجیں۔ خدا را کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے ہم نے۔ اگر آپ لوگ اسی طرح مذہب پرستی اور مفاد پرستی سکھاتے رہیں گے تو ہمارا مستقبل تنگ و تاریک مجھے نظر آتا ہے۔ آپ سب کمیٹی کے ممبران، علماء اور گاؤں کے ذمہ داران، سرکردگان اور نوجوان اور والدین حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی اپنی جگہ پر اپنی گاؤں کے لیے خدمت کریں۔ یہ کسی 2-3 بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، ہم سب کو ایک ہو کر، ایک بن کر اس قوم کو آگے لے کر جانا ہے۔ تو آخر میں انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت، یا اللہ ہم سب کو اپنی ذاتی اور مذہبی مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھ کر ایک ہو کر اس قوم کی ترقی و آبیاری کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ